أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، ہم لوگ اس وقت جو ایک باشعور انسان کی شکل میں زندہ موجود ہیں، یہ اچانک اور خود بخود یہ صورت اور کیفیت ہمیں حاصل نہیں ہوئی، بلکہ کئی مراحل سے گزرنے کے بعد ہم اس درجے تک پہنچے ہیں اور اس وقت جس درجے پر ہیں یہ بھی آخری درجہ نہیں ہے، بلکہ ابھی زندگی کے اور بہت سے مراحل آئندہ پیش آنے والی ہیں۔ دنیا میں آنکھیں کھولنے سے پہلے یہ جان جو ہمارے جسم میں موجود ہے یہ ایک دوسرے عالم سے آئی ہوئی ہے، جس عالم کا نام عالم ارواح ہے۔ وہاں اجسام نہیں ہیں، وہاں صرف ارواح ہیں، جانیں، اور کروڑوں اربوں کروڑوں کی تعداد میں ارواح جمع ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں تقریباً 120 دن گزر جاتے ہیں تو عالم ارواح سے متعینہ روح اس بدن میں منتقل ہوتی ہے، اور یہ نظام اتنا پختہ ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے کہ جس روح کے بارے میں طے ہے کہ فلاں بدن میں جانی ہے، مجال نہیں ہے کہ ادھر ادھر ہو جائے۔ اگر عبداللہ کے لیے کوئی روح متعین ہے تو وہ عبدالرحمن کے پاس نہیں جا سکتے کہ بھائی فالٹ ہو گیا، ادھر سے ادھر چلے گئے، نہیں، یہ نہیں طے شدہ ہے۔
آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا نظام ہوگا، کتنا بڑا سسٹم ہوگا جو چلتا چلا آ رہا ہے ہزاروں سالوں سے اور ہزاروں سال تک چلے گا۔ یہ اتنا بڑا نظام ہے کہ انسان کی عقل اور انسان کا علم اس کا ادراک کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیے روح کیا ہے، تو بطور امتحان پوچھا گیا تھا۔ تو قرآن پاک میں جواب نازل ہوا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ بس اتنا جواب دے دیجیے کہ روح تو میرے رب کا آرڈر ہے، آرڈر کن فیکون ہے، حکم ہے، اور تمہیں جو علم ملا ہے وہ بالکل درجہ ہے، تم ہوگی سبب میں، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس نظام کو جو ہم نے قائم کیا ہے۔ تو یہ عالم ارواح مکمل 100% اللہ تعالیٰ کے کنٹرول اختیار میں، اور ہم سب کے پیدا ہونے سے پہلے وادی نعمان میں جو میدان عرفات میں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح بنی آدم کو جمع فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے چونٹیاں ہوتی ہیں نا باریک باریک، ایسی اربوں کھربوں ارواح جمع ہوئی ہیں، اور ان ارواح کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سوال رکھا کہ اے روحو بتاؤ، گواہی دو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم؟ اس سوال کا منشا کیا ہے کہ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں اور تم مخلوق نہیں ہوں؟ اس جملے کا معنی یہ، جب کوئی رب ہوگا تو رب نے جس کو پیدا کیا ہے وہ بھی ہوگا۔ تو اللہ کی خالقیت اور اپنی مخلوقیت اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ساری روحوں سے پوچھا، ہماری روح سے بھی پوچھا، آپ کی روح سے بھی پوچھا، جو گزر گئے ان کی روح سے بھی پوچھا، جو آنے والے ان کی روح سے بھی پوچھا، جو ایمان لائے ان کی روح سے بھی پوچھا، جو کافر رہے ان کی روح سے بھی پوچھا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے لوگ ہوں، کوئی زبان بولنے والے ہوں، کوئی رنگت رکھنے والے ہوں، سب کی ارواح وہاں جمع تھی، سب سے پوچھا کہ بتاؤ میں خالق ہوں یا نہیں، یا تم مخلوق ہو یا نہیں؟ تو اس وقت تمام ارواح نے ایک زبان ہو کر کے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ یعنی ہم اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کی مخلوق ہیں۔ اس بلا میں دونوں باتیں شامل ہیں، آپ کی خالقیت بھی ہمیں تسلیم ہے اور اپنی مخلوقیت بھی تسلیم۔ یہ سب سے اہم لیا، سب نے جواب دیا، اس کو کہتے ہیں عہد الست۔ اور پھر
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ عہد اس لیے لیا تاکہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے بھی کہ نہیں، تو دل پر آ کر کے آئے ہو تو اب انکار کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب ہم دنیا میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں یہ بات ودیعت رکھی ہے کہ ہم خود نہیں بنے، ہم بنائے گئے۔ کافری کیوں نہ ہو آج کی تاریخ میں، لیکن وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے۔ ہم کسی کے مخلوق ہیں، ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور ہمارا کوئی خالق ہے۔ تو وہ عہد جو ہم کر کے آئے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ نقش، کچھ نہ کچھ اثر ہمارے دل میں پیوست ہے۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ میں مخلوق ہوں، کوئی میرا خالق ہے، یہ فطرت ہے۔ اب ماحول اگر اسے ایمان والا ملا تو وہ مسلمان ہو کر کے جیتا ہے، یہودیوں والا ملا تو یہودی بن جاتا ہے، نصرانی والا ملا تو نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی اور مشرک والا ملا تو وہ بن جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من ذلک۔ مگر یہ پکار اندر سے جذبہ کہ میں مخلوق ہوں، کوئی میرا خالق۔ مگر دنیا جو کہ دارالامتحان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ معرفت جو خالق حقیقی کی تھی اس وقت دنیا میں اس وقت پردہ ڈالا کہ تم اپنی عقل سے پہچانو۔ اور پھر اللہ نے اپنی رحمت فرماتے ہوئے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ تم لوگ جا کر انسانوں کو بتاؤ کہ تم جس خالق کی تلاش میں ہو وہ خالق حقیقی اللہ رب العزت ہے۔ تو بندوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے اور بندوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اور ہدایت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ ہر پیغمبر واسطہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ ہر پیغمبر کا یہی کام ہے، یہی مشن ہے کہ وہ بندوں کو اللہ سے جوڑے۔ اور شیطان کا کیا مشن ہے کہ بندے نے یہ تو مان لیا میں مخلوق ہوں، آگے کی تلاش میں ہے بندہ، تو یہ شیطان لعین خالق حقیقی کے بجائے جھوٹے خالقوں کی طرف بندے کو متوجہ کر دیتا ہے۔ اس کو جو اس کے سامنے سر جھکا لو یہ دے دے گا تمہیں، اس پہ چڑھاوا چڑھا دو یہ دے دے گا، اس کے گھنٹے بجا دو یہ کام کروا دے گا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لو یہ کروا دے گا۔ تو جو اصل خالق ہے اس کو بھلا کر یہ جھوٹے اور مغرض معبودان ہیں ان سے اس کا رابطہ کرا دیتا ہے۔ اور کبھی تو یہ کہتا ہے یہی اصل معبود ہے، یہاں یہ موقع چلتا ہے، اور کہیں یوں کہتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے، یہاں کسی منتر
منتری سنتری کے پاس جانے کے لیے بھی پیشکار کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے انہیں خوش کرو. جب منتری صاحب خوش ہوتے ہیں تو اللہ کے پاس جانے کے لیے بھی ان کو پہلے خوش کر دو, دعوت چڑھاؤ, پھر یہ اللہ تک پہنچا دیں گے. مکے کے مشرکین یہی کہا کرتے تھے. قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ جی اللہ تو بہت بڑے ہیں, حکم الحاکمین ہے, وہاں کون ہم جیسوں کی کہاں پہنچے تو ان پہ چڑھنے میں گھنٹے ہو جاتا, تو یہ وہاں پہنچاتے ہیں تمہاری بات. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سب دھوکہ ہے. اللہ نے کسی کو پیشکار نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کسی پیشکار کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی معاون کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی وسیلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے, تم سب اسی کے محتاج ہو. اس کے سامنے سر جھکاؤ گے تو کامیاب ہوگے, ادھر ادھر جاؤ گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. تو وہ سبق اور وہ عہد اور وہ گواہی جو ہم عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دے کر آئے ہیں, آج اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے. اور جو خالق ہوتا ہے وہی حاکم بننے کے لائق ہے, اور جو خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے. اور ہم کہتا ہے فَمَن يَخْلُقُكَ وَلَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. کیا جو خالق ہے وہ اس درجے میں ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے, چوچو کا مربع ہو, اس کو تم نے خالق کے درجے میں رکھ دیا جو اپنے بننے میں بھی محتاج ہے. تمہارے بنائے بغیر بن نہیں سکتا, ہلنے جھلنے میں بھی تمہارا محتاج ہے, وہ تمہاری کیا بنا بگاڑ سکتا ہے. جو خالق ہے وہی معبود ہے, اور جو خالق ہے وہی حاکم ہے. حکم اسی کا چلے, اور ہم سب اس کے بندے ہیں. بندے ہیں, بندے, ملازم نہیں, مزدور نہیں. ہمارے حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ملازم ہوتا ہے اس کی تنخواہ طے ہے, وقت ہے, کام طے ہے. 6 گھنٹے کام کرے گا, 8 گھنٹے کام کرے گا, فلاں کام کرے گا. اگر وہ گھنٹے سے زیادہ اس سے کام لیا جائے منع کر سکتا ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا, میرا وقت پورا ہو گیا, میں جا رہا ہوں. جو کام اس سے سپرد کیا گیا اس کے علاوہ کام لو تو وہ منع کر سکتا ہے کہ نہیں میرا یہ کام نہیں ہے, میں گیٹ کیپر ہوں تو میں سودا نہیں لاؤں, میں مچھی گیری کرتا ہوں تو میں گیٹ کیپر ہی نہیں کروں گا. کہہ سکتا ہے. تنخواہ کم ملے تو وہ اعتراض کر سکتا ہے, کیوں نہیں ملی. اور اگر اس کا موت نہ بیٹھے تو وہ استعفا دے کے جا سکتا ہے کہ جی میرا کام نہیں چلتا ہے, میں جا رہا ہوں. آپ اسے روک نہیں سکتے. مگر جو بندہ ہے, جو غلام ہے, آدھی رات میں آپ اس سے کوئی کام کو کہیں وہ منع نہیں کر سکتا. کوئی آپ اسے اجرت نہ دیں وہ مانگ نہیں سکتا. نہ اس کا وقت ہے, نہ کام ہے, نہ اجرت ہے, مگر اسے کام کرنا پڑے گا کیونکہ وہ غلام ہے, کیونکہ وہ بندہ ہے. اور وہ استعفا دے کے نہیں جا سکتا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہتا, میں جا رہا ہوں. اگر جائے گا تو بھگوڑا کہہ رہا ہے, ملازم جائے گا تو کچھ نہیں, ٹھیک ہے تو کہیں اور چلے جاؤ. بندہ اور غلام اگر چھوڑ کر کے جائے گا تو بھگوڑا کہہ رہا ہے, مجرم کہہ رہا ہے.
یہ دنیا کے غلاموں کا حال ہے۔ تو جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ سے ہٹ کے کہیں جا ہی نہیں سکتا، اور وہ جو چاہا کر ہی نہیں سکتا۔ 100% وہ پابند ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا، جو کرنا ہے وہ کرے، جس سے منع کیا ہے اس سے بچے، نہیں بچے گا تو سرکش کہلائے گا، مجرم کہلائے گا، قابل سزا کہلائے گا، قابل مذمت کہلائے گا۔ اور غلام کا تو حال یہ ہے کہ آقا سامنے نہ ہو تو کام میں چوری بھی کر سکے، گڑبڑ بھی کر سکے، آقا کو پتہ ہی نہ چلے۔ اگر اللہ کا بندہ اگر برسر عام خلاف کرے گا تو بھی پکڑا جائے گا، تنہائی میں کرے گا تو بھی پکڑا جائے گا، وہ بچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کھلی ہوئی ہے، کھلی بھی کھلی ہوئی ہے، چھپی بھی کھلی ہوئی ہے۔ اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں، تنہائی میں بھی جان رہے ہیں، برسر عام بھی جان رہے ہیں۔ اب اگر یہ بندہ بن کر کے رہے گا تو اللہ کا منظور نظر بن جائے گا، مقرب بن جائے گا، جس کا درجہ فرشتوں سے آگے ہو جائے گا، بندہ اگر بندہ بن جائے گا۔ اور اگر یہ بندہ گڑبڑ کرے گا، گناہ کرے گا، فرائض کو چھوڑے گا اور اللہ کے احکام کو فراموش کرے گا تو یہ ابلیس سے بھی نیچے چلے جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو میرے بھائیوں اس عہد کو یاد کرنا چاہیے جو عہد ہم کر کے آئے ہیں۔ اللہ کو رب مان کے آئے ہیں، اور رب کا ماننا یہی ہے کہ ہم دنیا میں اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس نے جو ہمیں ہدایتیں دی ہیں قرآن کریم کے ذریعے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں۔ ہماری عبادات، ہمارے معاملات، معاشرت، اخلاق، زندگی، لوگوں کے ساتھ میل جول، رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہوگا تو ہم کامیاب ہیں، دنیا میں بھی انشاءاللہ سکون والی زندگی ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ کا قرب اور اس کی رحمت اور جنت نصیب ہوگی۔ چند روزہ زندگی ہے، بہت گزر گئی، کچھ باقی ہے۔ کب بلاوا آ جائے تو جانا ہی پڑے گا، نہ کوئی روکا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ہر وقت اپنا بوریا بستر اور تھیلا تیار رکھے، جب بلاوا آ جائے خوشی چل پڑے اور اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جائے۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، بار بار جائزہ لینا ہے، اور اپنے معاملات کو سدھارنا ہے، درست کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، عافیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ